جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بیعت کی اہمیت۔ دیکھیں، بیعت میں نے گزشتہ جو ہمارا کلپ تھا بیعت کی ضرورت، اور تو وہ بھی اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو سن لے، 2257 اس کا نمبر ہے۔ تو اہمیت دیکھیں، اہمیت آپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت نہیں ہوگی آپ وہ کام نہیں کرتے، یہ ایک عام بات ہے۔ دنیا میں آپ اہم کام کرتے ہیں، اہم کام کرنا چاہتے ہیں، جو نان ایشوز ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ مطلب آپ نے ایک گھر، مثال کے طور پہ ایک گھر بنا لیا، تو گلی میں دوسرا گھر بک رہا ہے، آپ کے لیے پھر اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے لیے ایک اچھا گھر بنا لیا ہے، مثال کے طور پہ گلی میں ایک دوسرا گھر بک رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ غیر اہم ہے، آپ نے تو اپنے لیے گھر بنا لیا ہے۔ اسی طرح اہمیت کی بات ہے، بیعت اہمیت ہے۔ آج مسلمان کے لیے بیعت کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جو روایتی اور رواجی سلسلہ ہے بیعتوں کا، میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ وہ جو خانقاہی نظام چل رہا ہے کہ پیر کے بعد اس کا بیٹا ہی خلیفہ بنے گا اور صاحبزادہ ہوگا اور پھر وہ گدی نشین ہوگا اور اس کی بیعت کی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے اسلام میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ گدی نشینی کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ تو خلفاء ہوتے ہیں، خلیفہ اصل میں تو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، رسول کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ اس سے بیعت کی جاتی ہے۔ خیر، میں بیعت کی اہمیت کی بات کر، دیکھیں گزشتہ سبق میں نے یہ بات کی تھی کہ دنیا تجارت کی جگہ ہے، ایک سفر ہے، اس کی ایک منزل ہے۔ دنیا کا ایک سفر تو ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے، چاہے جتنا بھی زندگی گزار لے، ایک دن اس نے مرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی ہے کیا، کیوں ہے؟ تو وہ تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، یہ ایک واضح جواب ہے اس کا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اب یہ دیکھیں، ساری باتیں آ گئی نا۔ ملاقات، اس میں پوری تاریخ ہے انسانیت کی۔ اللہ نے انسان کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ آپ کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، تب ملاقات ممکن ہو سکی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بنایا ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ آپ کو اللہ کا خلیفہ بننے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا، اور وہ اللہ کا رنگ رسول کا رنگ ہے، اور رسول کا طریقے سے پھر وہ مطلب کامیابی ہے۔ بیعت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معنی میں، تو آپ ایک ناکام انسان ہیں اور آپ ایک ناکام زندگی گزاریں گے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں، اس کے خراب نتائج دنیا میں آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ ایک خراب اور پریشان کن زندگی آپ کو ملے گی، سکون، اطمینان، ہر دم پریشانی، مختلف ایشوز بن جائیں گے، مختلف ایشو ہوں گے، آپ اس پر توجہ دیں گے، اور پھر ساری بس سوچو، بعض وقت ہوتا ہے نا ایک ایشو بن جاتا ہے اور پھر بس وہ انسان کہتا ہے یار یہ بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ مسئلہ کچھ ہوتا نہیں ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، آپ نے اسے مسئلہ بنا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا،
بیت کی اگر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ زندگی ایک پریشان کن گزاریں گے، نمبر ایک۔ پھر آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر اللہ سے آپ نے بیعت نہ کی، اللہ سے جنت کا سودا نہ کیا، اور یا اس کے تقاضے پورے نہ کیے۔ اب یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت مطلب خرید و فروخت، خریدنا بیچنا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ اس کا بیعت کا جو یعنی حقیقی مطلب ہے وہ ہمارے کلمہ طیبہ میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول۔ یعنی کلمہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ سے وہ مانگا جاتا ہے جو آپ نے جس کی آپ نے بیعت کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا حاکم، میرا آقا، میرا معبود، میرا محبوب اللہ ہے۔ اب میں چونکہ وہ میرا بڑا ہے، اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اب میں بڑے کی تو بات ماننی ہے۔ اب آپ کلمہ طیبہ میں یہ میں دوبارہ ایک جملہ کہہ دوں، یہ بیعت کی اہمیت، یعنی بیعت جب آپ کر لیں تو اب اس کا جو کلمہ ہے وہ آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک تو آپ کی منزل اللہ ہوگی، کلمے کا مطلب میں بتا رہا ہوں، آپ کی منزل اللہ ہوگی اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ آپ آخرت کی یعنی آخرت آپ کی ترجیح ہوگی، اور دنیا کے مفاد کو آپ آخرت کے مفاد پر قربان کرنا ہوگا آپ نے، چاہے آپ کا مالی نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، کیونکہ آپ نے سودا تو کر لیا ہے کہ میری جان و مال تو اللہ کی ہیں۔ یہ آپ نے یعنی اختیار اللہ تعالیٰ کو آپ نے دینا ہوگا کہ میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کی ہے، جیسے آپ استعمال کریں آپ ہی کا ہے۔ میں نے تو آپ سے سودا کر لیا ہے، آپ نے مجھے جنت چاہیے، نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے، مال بھی قربان آپ پہ، آپ کے حکم پر، مال بھی قربان اور جان بھی قربان، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دراصل بیعت کا تقاضا ہے۔ بیعت کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور طریقہ رسول اللہ کا اپنانا ہے، زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق میں گزاروں گا۔ اور پھر وہ بیعت آپ نے کس سے کرنی ہے؟ یہ آپ خود نہیں کر سکتے اللہ سے۔ پہلے تو بیعت کا حق تو اللہ کا ہے، بیعت اللہ سے کرنی ہے، پھر اللہ چونکہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہستی ہے تو اس نے ہماری آسانی کے لیے اپنے رسول کو اپنے نمائندے کو بھجوایا ہے۔ تو رسول کے ساتھ لوگ بیعت کرتے تھے، مختلف قسم کی بیعتیں ہوتی تھیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، صرف بیعت اسلام تو نہیں تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، اور وہ اس کی تفصیل پڑھیں آپ کہ بھئی ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہجرت سے پہلے اور عقبہ ثانیہ ہوئی، اس میں یہی تھا، آپ اس کے الفاظ پڑھیں کہ ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ جان دے دیں گے، لیکن آپ کی آن پر ہم جان دے دیں گے۔ تو وہ پھر بیعت کا تقاضا ہے۔ تو بیعت جو ہے وہ رسول، اور رسول نہیں ہے تو پھر نائبین رسول، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اللہ سے بیعت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ ایک انسان کو آپ ڈھونڈیں گے، ایک اللہ کے نمائندے کو، اس سے ہدایت لیں گے اپنی زندگی، کیونکہ زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات A to Z، پھر آپ نے اللہ کی مرضی سے سارے معاملات طے کرنے ہیں۔
تو یعنی اپنی ارادہ اپنے ول کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. تو اب یہ آپ کو کون رہنمائی دے گا؟ وہ ایک اللہ کا بندہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک میرے سچے بندے کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ کا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے شخص کو ڈھونڈ کر اس کی معیت میں رہو، اس کے ساتھ رہو، اس سے رہنمائی حاصل کرو. واتبع سبیل من اناب الی. اللہ نے قرآن میں واضح تو کہ تم جو بھی میرے راستے پر ہے تم اس کی پیروی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.